میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، خاوند فوت ہو گیا ہے، 5 چھوٹے بچے ہیں، قومی بچت میں کچھ پیسے ہیں جن کے ماہانہ منافع سے مشکل سے گھر چلتا ہے، خاوند کا یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو مدد کرے، تو منافع کے پیسوں میں سود شامل ہوگا، میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کروں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ آپ غامدی صاحب سے رابطہ کریں۔ غامدی صاحب کا میں نے اگلے دن کلپ سنا ہے، انہوں نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو استحصال کے لیے سود ہوتا تھا نا، اسے الربا قرآن میں کہا گیا ہے، خاص ربا تھا وہ، الربا۔ وہ کہتے ہیں وہ کیا تھا، امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے ان کو خود سود پہ قرضہ دیتے تھے تاکہ ان سے کمائی کریں۔ اب بالکل 180 ڈگری ہو چکا ہے، اب امیر لوگ غریبوں کو نہیں یعنی پھنساتے نہیں ہیں، بلکہ امیر بینک غریبوں سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں قرضہ دو، ہم آپ کو اس کا سود دیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ پیراڈائم 180 ڈگری شفٹ ہوا ہے۔ آج کا جو قومی بچت کا یا بینکوں کا سود ہم حرام قرار دیتے ہیں نا، وہ سود کے فی نفسی حرام ہونے کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے غریب غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے۔ صحیح۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور کاروبار کو، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے، تاکہ پیسہ رننگ میں آئے۔ اس طرح ہر بندہ ہی پیسہ بینک میں جمع کرا کے گھر بیٹھ جائے گا تو غریب لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گی، مجھے بتائیں۔ میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے، میں بینک میں جمع کرا کے پروفٹ لوں، اس کی بجائے میں 10 لاکھ کی ایک کار لے کے رینٹے کار پہ چڑھا دوں، ایک ڈرائیور کی نوکری کھلے گی، جب گاڑی پنکچر ہوگی ایک ٹائر والے کی نوکری کھلے گی، پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلے گا، گاڑی خراب ہوگی مکینک کی نوکری کھلے گی۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں لاؤ۔ تو باقی یہ جو عورت کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں بھی ہم کسی کو سود کھانے کے اوپر فتویٰ کیسے دے کے اپنی آخرت برباد کریں؟ ہم اس سے یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اسلامک بینک سے رابطہ کریں۔ اسلامک بینکنگ میں جو بیسٹ پاسبل حالات ہیں اس وقت، اس کے اندر انہوں نے اس کو مینج کر لیا ہوا ہے، اگرچہ اس میں کمزوری ہیں۔ اسلامک بینک میں پیسے جمع کروائیں، وہ پروفٹ وہ کیا کرتے ہیں اسلامک بینک والے، قرضہ دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ فیکٹریوں میں شیئرز اپنے خریدتے ہیں، ان فیکٹریوں کی آمدن ہوتی ہے، وہ ڈکلیئرڈ آمدن ہوتی ہے، اسی میں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں۔ کبھی کسی فیکٹری کے وہ شیئرز لے لیں گے، فیکٹری والے جب ان سے ادھار لینے جاتے ہیں نا اسلامک بینک والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ادھار نہیں دیں گے، پرسنل لون نہیں دیں گے، آپ نے فیکٹری لگانی ہے، اچھا اس فیکٹری کا اتنا حصہ جو ہے نا یہ والا پورشن ہمارا ہوگا، اس کی کمائی ہماری ہوگی، اس کمائی میں سے آپ کو بھی دیں گے، تو یہ تو حلال ہے۔ تو بہتر ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، اور اس میں بہتر جو ہے کہ میزان بینک میں پیسے جمع کروائیں آپ۔ میں کوئی میزان بینک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا عثمانی صاحب کی طرح، ویسے اب انہوں نے بھی چھوڑ دیے، اتنا ان پہ اعتراض ہوا ہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی باقیوں سے بہتر ہے، وہ پریمیئر اسلامک بینک ہے پاکستان میں، یعنی بنیاد رکھی ہے انہوں نے۔ تو اسلامک بینک میں بجائے اب، لیکن وہ اسلامک بینک کا پروفٹ اور قومی بچت کا آدھ کا فرق ہے نا، جی یہ بھی لوگ تیار نہیں ہوں گے نا۔ تو یہ آخری حال ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسی جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلائی ریاست مدینہ بنائیں گے، تو اس میں تو بیوہ عورتوں کے بچوں کا خرچہ تو گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے۔ ابھی میں نے پرائم منسٹر کی ایک اناؤنسمنٹ سنی ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہر پاکستانی کو ایشو کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی صحت ہی سب سے بڑا ایشو ہے اس نیشن کا۔ ایک بڑا کیس آ جائے نا صحت کا تو لوگوں کے برتن تک بک جاتے ہیں گھر کے۔ جی اگر ایک بندے کو یقین ہو کہ 5 لاکھ تک میرا فری ہو سکتا ہے علاج، تو ایون اس کا بائی پاس بھی ہوگا۔ بائی پاس تو ویسے بھی سندھ گورنمنٹ میں تو فری ہو رہا ہے۔ میں ویسے پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے تعریف کروں گا، جہاں ان میں اتنی خرابی ہے نا، ہاسپٹلز میں انہوں نے کام کیا ہے، لوگوں کا فری بائی پاس ہو رہا ہے، اور وہاں پہ دل کی بیماریاں بھی بہت ہیں۔ پنجاب کے ہاسپٹلز بھی خیر بہت اچھے ہیں، جو گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے ہم ساتھ ہیں۔ تو یہ یعنی یہ ایشوز کو دیکھنا چاہیے۔ تو فلائی ریاست ہے تو گورنمنٹ اٹھائے ان کا خرچہ۔ تو یہ میں قطعاً مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کسی رشتہ دار کے حوالے اپنی جمع پوجی کرتے جاندے رہو گے۔ میں آپ کو تو ہمارے جہلم شہر میں ایک آنٹی ہیں، وہ اسکول اور کالج کے بچے کیری ڈبے میں اٹھاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، ڈرائیونگ سیکھی ہے انہوں نے، اس طرح اپنا ذریعہ معاش چلا رہی ہے۔ بالکل صحیح۔
تو اس طرح بعض لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں. ایون میرا بیٹا پک کرتی ہیں وہ, میں خود حیران اچھا ہوتا ہوں. جی ہاں, تو دیکھیں نا لوگ کر بھی رہے چھوٹا ہیں. بچہ تھا ان کا جو نومولود تھا, تو ان کو بھی آگے سیٹ پہ بٹھایا ہونا بعض دفعہ, تو مجھے رشک آتا تھا, میں کہ یار اچھا میں عورتوں کو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ جی عورتیں جو ہے نا پارٹ ٹائم نا بیوٹی پارلر کا کام ضرور سیکھیں, ٹھیک, اس میں بڑی رقم ہے. ایون اپنی ایک بچی کو ضرور سکھائیں, یعنی وہ عورتوں کی تو نمائش کر سکتی ہیں نا ان کی آرائش, تو وہ باقی اگر وہ لوگوں کے سامنے اس کا اپنا وبال ہے نا. کسی حوالے سے ہنر شامل ہو جائے, یہ ہنر ہے, اور یہ ہنر بڑا عزت والا ہے. یعنی ہمارے ابھی وائف کے سسرال والے محلے میں ایک عورت ہے, ان کا خاوند فوت ہو گیا, ٹھیک, تو انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے جس میں وہ سموسے بیچتی ہیں, اور انہوں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا ہے ٹھیک, بیوہ ہونے کے بعد. اب عورتیں اپنی بچیوں کو ان کے گھر میں بیچتی ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ تیار بھی ہو جائیں گی, وہ گھر بیٹھے ہوئے ہزاروں روپے کما رہی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, بجائے کہ بیوٹی پارلر جائیں, لوگ کہتے ہیں یہ گھر میں آنٹی ہیں یہ خود تیار کر دیں گی, جی, تو دلہنیں بھی وہ تیار کرتی ہیں. جی جی, سیونگ کیا, ہاں کپڑے, ہاں کپڑے سینے والے, اس میں بھی ہے ظاہر ہے آپ 5 روپے کی نلکی اور 15-20 روپے کا بکرم استعمال کر کے آپ کافی پیسے کماتے ہو, بہت کچھ ہے. لیکن یہ سارا لاہور دا راہ ہی دسنے والی گل ہے, کرایہ دینا بھی ہے نا, تو باقی وہ قومی بچت سے بچت. جی آگے چلیں.